ہادیہ کو ہاشم کی خواہش کے مطابق اغوا کر کے اس کے فارم ہاؤس میں لے آیا گیا تھا۔ یہاں وہ اسے زبردستی نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاشم اس وقت غم و غصے کا شکار اپنے کمرے میں موجود تھا، جہاں پر پتھریلے سے تاثرات تھے۔ کمرے میں ٹہلتا وہ مختلف سوچوں میں گم تھا جب ملازمہ دستک دیتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ صاحب جی، لڑکی کسی طور پر قابو میں نہیں آ رہی، بہت چیخ چلا رہی ہے۔ آنے والی ملازمہ ایک 40 سال کی کافی موٹی جسامت کی مالک تھی۔ تو اپنے ان ہاتھوں کی طاقت دکھاؤ اور کہو کہ آسانی سے نکاح کے لیے مان جائے، لیکن نہیں تو نکاح کے بغیر اسے میرے ساتھ رہنا پڑے گا، کیونکہ اب یہاں سے کسی بھی صورت اس کی واپسی ممکن نہیں۔ ہاشم نے پشت پر ہاتھ باندھے غصے بھری آواز میں کہا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد جلد ہی ہاشم کو ہادیہ کے راضی ہونے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ طنزیہ مسکرایا اور باہر لاؤنج کے سمت چلا آیا۔ یہاں اس کے ملازم نے نکاح کے لیے مولوی کو بلا رکھا تھا، ہادیہ کو یہاں لانے اور اب اس پر ہمیشہ کے لیے اپنی ملکیت ثابت کرتے ہاشم کے دل کو جیسے کچھ سکون حاصل ہوا تھا۔ وہ جو اتنے دنوں سے کسی دہکتی ہوئی آگ میں جل رہا تھا، یہ آگ دھیمی تو نہیں پڑی تھی، لیکن اب وہ اپنے اندر کی گھلن اور جلن کو ہادیہ پر نکالتے اپنے مرحوم بڑے بھائی کا بدلہ لینے والا تھا۔ تبھی ہادیہ کے بڑے بھائی اور اس کے گھر والوں پر جو قیامت ٹوٹتی، تبھی انہیں ہاشم اور اس کے گھر والوں کی تکلیف کا بخوبی احساس ہو سکتا تھا، بالکل ویسی تکلیف جیسی ہاشم اور اس کے گھر والوں نے اپنے جوان جہان بیٹے کے قتل ہونے پر سہی تھی۔ خان حویلی والوں کے بڑے بیٹے نے ہاشم سے بڑے حاکم کا قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہاشم جو اب اپنے بھائی کی جگہ گاؤں کا سردار بنا تھا، اس نے پنچایت میں خان حویلی والوں سے قتل کے بدلے ان کی بیٹی مانگ لی تھی، جس کے لیے وہ بالکل راضی نہیں تھے۔ وہ آگے سے بھڑک اٹھے تھے۔ ہاشم کو اس سب کی ہی توقع تھی، اس نے ایسے ہی تو ان کی بیٹی کا مطالبہ نہیں کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا ہادیہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور اس کی خواہش پر اسے ڈاکٹر بنایا جا رہا تھا، ورنہ خان حویلی میں لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دینے کا رواج نہیں تھا۔ ہادیہ اپنے گھر والوں کی کمزوری تھی، جس کے بارے میں ہاشم نے جان کر ان کی اسی کمزوری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا تھا۔ پنچایت میں خان حویلی والوں کے نہ ماننے پر ہاشم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے بجائے وہ قدم اٹھا گیا تھا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ کچھ عرصہ پنچایت میں معاملے کو گھسیٹنے کے بعد کچھ دن ہاشم کی طرف سے خاموشی رہی تو خان حویلی والے اطمینان میں آئے، اور ان کے اسی اطمینان کا فائدہ اٹھاتے ہاشم نے ہادیہ کو اس شہر سے اٹھوا لیا جہاں وہ ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے ٹھہری ہوئی تھی۔ ہاشم اسے اپنے فارم ہاؤس پر لاتے جلد ہی اس سے نکاح کرتے، اس پر اپنا تسلط جما چکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اب خان حویلی والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بلکہ اپنی لاڈلی بیٹی اس کے قبضے میں ہونے کی صورت میں وہ ویسے ہی زندہ مر جانے والے تھے۔ جب ہاشم ملک نے ہادیہ کا نام لیا تھا، تب ہادیہ کے بھائی مرتضیٰ نے خود کو اس کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن خان حویلی والے خصوصاً ہادیہ کے بابا اپنے جوان بیٹے کو مرتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور دوسری طرف اپنی بیٹی پر بات آنے پر وہ بھی سخت بے چین تھے، لیکن وہ کسی طرح اپنے دونوں بچوں کی جان بچانے کے لیے کسی اور بات پر پنچایت والوں کو راضی کرنے کی کوششوں میں تھے۔ لیکن ہاشم آگے سے ان کے کسی بہلاوے میں نہیں آ رہا تھا۔ رات ہادیہ کے پاس جانے سے پہلے ہاشم نے خان حویلی کے لینڈ لائن پر کال ملائی، اور ملازمہ کے فون اٹھانے پر ہاشم نے اسے سب گھر والوں کو فون کر کے پاس بلانے کا کہا، جس کے بعد ہاشم نے بڑے غرور کے ساتھ ان پر یہ بتاتے قیامت ڈھائی کہ ان کی بیٹی اس وقت شہر کے ہاسٹل میں نہیں بلکہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے پاس موجود ہے۔ یہ خبر سب پر بجلی بن کر گری تھی۔ عورتیں رونے بلکنے لگیں اور مرد لوگ سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے بھرے کھڑے تھے۔
لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مرتضیٰ نے آگے بڑھتے کریڈل کو پکڑا تھا۔ کمینے انسان، اس سب میں میری بہن کا کیا قصور تھا؟ تمہارے بھائی کی موت کا وقت لکھا تھا تو وہ مر گیا، لیکن تم اب بزدل بنتے میری بہن کو تکلیف دے رہے ہو۔ اگر ہمت تھی تو میرے سامنے آتے تو تمہارے بھائی کی طرح تمہیں بھی جان سے مار دیتا۔ مرتضیٰ گہری تکلیف کا شکار ہوتے دھاڑا تھا۔ یہ بزدلی نہیں مرتضیٰ خان، یہ تم سے بدلے کا طریقہ ہے۔ اگر تمہیں مار دیتا تو تمہیں بس وقتی تکلیف ہوتی اور تم مر جاتے۔ پیچھے تمہارے گھر والے رونے دھونے کے لیے رہ جاتے، جس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ میرے اصل قصوروار تو تم ہو۔ اب تم ہر روز اپنی بہن کو میری تحویل میں دیکھ کر تڑپو گے تو ہی میرا بدلہ پورا ہوگا۔ اب جتنا چیخنا چاہو چیخ سکتے ہو۔ ہاشم بھاری لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے ہوئے فون بند کر گیا تھا۔ مرتضیٰ کی آواز اور باتیں سن کر ہاشم کا غصہ دگنا بڑھ گیا تھا۔ وہ اسی غصے کی حالت میں کمرے کی طرف بڑھا جہاں ہادیہ کو رکھا گیا تھا۔ ہاشم نے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا کہ ہادیہ کمرے میں ایک کونے میں سکڑی سمٹی بیٹھی رو رہی تھی۔ ہاشم نے آگے بڑھتے جارحانہ انداز میں بازو سے پکڑتے ہادیہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ابھی تو میرا بدلہ شروع بھی نہیں ہوا اور تم ابھی سے رو رہی ہو، مسز ہاشم ملک۔ لفظ چبا چبا کر بولتے ہاشم کی نظر ہادیہ کے چہرے پر بار بار ٹھہر رہی تھی۔ یہ چہرہ اسے کسی کی یاد دلانے لگا تھا۔ دل میں عجیب سا اتار چڑھاؤ آیا، لیکن پھر اسی وقت اپنے مرے ہوئے بھائی کا چہرہ پوری آب و تاب سے آنکھوں کے پردوں پر ابھرا تو دوسرا چہرہ خود بخود دھندلا ہوتا چلا گیا۔ اب بس وہ نفرت انگیز نظروں سے ہادیہ کو دیکھ رہا تھا، جو سہمی ہوئی سی اس سے دور ہونے کے لیے اپنا بازو چھڑانے کی کوششوں میں تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، وہ ایک دم سے ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ اس کا شور شرابہ کرنا ہاشم کو ناگوار گزرا تو اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کا زوردار تھپڑ ہادیہ کی نازک گالوں پر دے مارا۔ وہ تکلیف سے چلاتی کراہتی اب اپنی گال پر ہاتھ رکھے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اسے کبھی کسی نے پھول کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا، اور آج ایک ہی دن میں دوسری بار اس کی گال پر اتنی زور کا تھپڑ پڑ چکا تھا جس کی تکلیف وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاشم کوفت سے اپنی آنکھیں بند کرتا ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا تھا جب ہادیہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے دیوار سے ٹکرائی تھی۔ اس کی کمر زور سے دیوار سے لگی تھی، جس پر وہ پھر سے چیختی اب کمر پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی سی تکلیف ہاشم کے خیال پر اس کا چیخنا ہاشم کا غصہ بڑھا رہا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی نازک تھی۔ ہاشم نے ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑتے اپنے قریب کیا تھا، اور ہادیہ اس کے ذرا سے کھینچنے سے ہی اس کے سینے سے آ لگی، جس پر ہادیہ تو رونے دھونے میں زیادہ محسوس نہیں کر پائی، لیکن ہاشم ضرور جھنجھلا سا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے اور ہادیہ کے درمیان فاصلہ قائم کیا تھا۔ ہادیہ چہرہ جھکائے ایک ہاتھ گال پر رکھے چہرے کو مکمل طور پر جھکا گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ ہاشم دوبارہ سے اسے تھپڑ مارنے لگا ہے۔ چپ، ایک دم چپ۔ اب اگر تمہاری آواز میرے کانوں تک پہنچی تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا، سمجھی؟ ہاشم چلایا تو ہادیہ خوف سے اپنے لب بھینچ گئی تھی، سانس بھی جیسے رکنے لگا تھا۔ اسے اپنے حکم پر عمل کرتا دیکھ کر ہاشم اسے چھوڑتے خود صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ نظریں ابھی بھی ہادیہ کے وجود پر ٹکا رکھی تھیں۔ ایکس رے کرتی نظروں سے اسے جانچتے ہاشم کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سرخ و سفید رنگ کی مالک گلابیاں چھلکاتے چہرے کے ساتھ اس کا سراپا موم کی گڑیا کی مانند لگتا تھا۔ ہاشم کے ڈر سے ہادیہ وہیں کونے میں گھسنے کی کوششوں میں تھی، جیسے وہ اس طرح سے ہاشم کے قہر سے محفوظ رہے گی۔ ہاشم نے 2 انگلیوں سے اپنا ماتھا سہلایا، پھر ہادیہ کی طرف دیکھتے اپنے پاس بلایا تھا۔ اے لڑکی، سنو، آ کر میرے شوز اتارو۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتے کمرے میں ہاشم کی بھاری آواز گونجی تھی۔
اس حکم پر ہادیہ جیسے مرنے والی ہوئی تھی۔ ہاشم کے ہی ڈر سے قدم زمین سے اٹھنے سے انکاری تھے۔ سنا نہیں تم نے؟ ہادیہ کو وہیں جمے دیکھ کر ہاشم چلایا تو کانوں پر ہاتھ رکھتی چیخنے کے لیے منہ کھول گئی، لیکن پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہاشم کی وارننگ یاد آئی تو جھٹ چیخ کا گلا منہ میں ہی گھونٹا تھا۔ مرے مرے قدم اٹھاتی ہادیہ کافی دیر بعد ہاشم کے پاس پہنچ تو گئی، لیکن سامنے بیٹھے جلاد جیسے شخص کے پیروں کو ہاتھ لگاتے بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہاشم کو لگا شاید وہ اس کے جوتوں کو ہاتھ لگانے سے کراہیت محسوس کر رہی ہے، اسی لیے ابھی تک ویسے ہی کھڑی ہے، جس پر ہاشم نے آگے کو ہوتے اس کے دونوں ہاتھوں کو زور سے اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور زبردستی اپنے بند شوز کے لیسز پر رکھتے ہوئے ہادیہ کو آنکھوں سے ہی انہیں کھولنے کا اشارہ کیا۔ ہادیہ جو اس کے کافی نزدیک آ گئی تھی اور بے اختیاری میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تو چہرے کی سختی، ماتھے پر پڑے بل اور سرخ ہوتی آنکھیں اس کے دل میں مزید خوف پیدا کر گئی تھیں، جس سے اس کا پورا وجود ہی لرزنے لگا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی جس کی وجہ سے سب دھندلا نظر آ رہا تھا، وہ کانپتے ہاتھوں سے ہاشم کے جوتے کے تسمے کھولنے کے بجائے الجھا بیٹھی تھی۔ ہاشم نے کچھ دیر بعد اس کی طرف دیکھا تو سٹ پٹا سا گیا۔ ہادیہ کا دوپٹہ ایک کندھے پر لٹک رہا تھا اور اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں آگے آتی اب ہاشم کے جوتے کے پاس جھول رہی تھی، اور وہ خود تھوڑا سا جھکی اس کے جوتے کے ساتھ نبرد آزما تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی سرخ ناک، کپ کپاتے گلابی لب اور صاف شفاف گردن، ہاشم کو وہ اپنے لیے مصیبت لگی تھی، جسے وہ خود اپنی مرضی سے اپنے نزدیک بلا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد بھی ہادیہ کی اس کے پیر سے جوتے اتارنے کی کوشش ناکام رہی تو ہاشم نے بے پناہ جھنجھلاہٹ اور اپنی مغلوب ہوتی کیفیت پر غصے سے لال ہوتے اپنا پیر ہادیہ سے چھڑاتا زمین پر رکھتے کھڑا ہوا تو ہادیہ کی جان نکلنے لگی کہ وہ ہاشم کا کہا کام نہیں کر سکی تھی تو اب وہ لازماً اسے سزا دیتا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ہاشم کی اب کی بار دی گئی سزا اس کے ظاہری وجود کو ہی نہیں بلکہ اس کی روح تک کو زخمی کر دے گی۔ ہاشم نے کھڑے ہونے پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ہاشم جو ہادیہ کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے اس کی خوبصورتی اور نزدیکی پر ایک عام مرد کی طرح اس کی نظروں کا بھٹکنا اسے خود پر ہی آگ بگولا ہونے کا موقع دے گیا تھا، اور وہ اس آگ کا موجب بنتی ہستی کو بھی اس آگ میں جلانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس نے اسی طرح کھڑے کھڑے اپنے پیروں کو جوتوں سے آزاد کیا اور بری طرح چہرہ نیچے جھکائے ہادیہ کی طرف بڑھتے وہ اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ ہاشم کی اس کارروائی پر ہادیہ چیخ بھی نہیں سکی تھی، بس وہیں ساکت ہوتی وہ ہاشم کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو اپنی پہنی جیکٹ اتارتے صوفے کی طرف پھینکتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ ہادیہ اس کے تیور اور اس کے اگلے اقدام کا سوچتی پھر سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اس کا رونا اور چیخنا چلانا اس وقت بند تھا، وہ بس اپنی ساری حسیات کو یہاں سے بھاگنے پر لگانا چاہتی تھی، مگر ہاشم اس کی ساری کوششوں کو ناکام بناتے اسے پھر سے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ نہیں، پلیز نہیں، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ خود پر جھکتے ہاشم کو دیکھ کر ہادیہ کا گلابی چہرہ سفید پڑنے لگا۔ بیوی ہو تم میری، نکاح کیا ہے تم سے، اگر نکاح کے بغیر تمہارے نزدیک آتا تو تمہارے یہ الفاظ اچھے بھی لگتے۔ ہاشم نے ہادیہ کے دونوں بازو کلائیوں کو اپنے ہاتھوں کی پرزور گرفت میں جگڑتے وہ ہادیہ کا سانس روک گیا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، زور زور سے رونا چاہ رہی تھی، لیکن اس وقت جیسے اس کا دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ وہ بس نفی میں سر ہلاتے ہاشم کو روکنا چاہتی تھی، لیکن ہاشم پر اس وقت ضد، غصہ اور انتقام اس قدر حاوی تھا کہ وہ سب بھولتا ہادیہ پر قابض ہوا۔ اسے خود پر تسلط پاتے دیکھ کر ہادیہ اپنی مزاحمت ترک کرتے خود کو ہاشم کے حوالے کیا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔
اور پھر اس کی ذرا سی مزاحمت پر ہاشم کی جارحیت سہنا ہادیہ جیسی نازک لڑکی کی بس کی بات نہیں تھی۔ ہاشم ہادیہ پر اپنی مردانگی ثابت کرتے خود اب اوندھے منہ لیٹا سو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ ہادیہ کو کسی ناکارہ چیز کی طرح بیڈ سے دھکا دینا نہیں بھولا تھا، اور تب سے ہادیہ وہیں زمین پر بیٹھی بیڈ سے ٹیک لگائے سردی سے ٹھٹرتی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، وہ اسی میں منہ چھپائے گھٹی گھٹی سسکیاں لیتے اپنے ماتم میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں اور بڑے لالا سے خفا بھی، جس کی بدولت وہ آج یہاں قید اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ ہادیہ کو اس وقت اپنے گھر اور گھر والوں کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ یاد آتے مزید رونے پر مجبور کر رہا تھا کہ ان کی لاڈلی کو ہاشم نے کچھ ہی گھنٹوں میں زندگی کی تلخیوں سے روشناس کراتے اسے اپنی زندگی میں اس کی اوقات بھی بتا دی تھی۔ وہ سب کی لاڈلی، سب کی آنکھوں کی روشنی، نازک سی پری، اپنے شوہر کے لیے بس ایک انتقام کا ذریعہ تھی، اور ایک دن یقیناً وہ اپنا بدلہ پورا کرتے، اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکتا، یا پھر نہ جانے اس کے ظلم و ستم کی کیا انتہا ہونے والی تھی کہ شاید ہادیہ وہ سب برداشت نہ کرتے جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ ہادیہ جو اپنے ہی خیالوں میں گم بازوؤں میں چہرہ چھپائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ ہاشم کی آنکھ ہادیہ کے رونے کی آواز پر کھلی، بے شک وہ دھیمی آواز میں رو رہی تھی، لیکن ہاشم کی نیند بہت کچی تھی، معمولی سی آواز سے ہی وہ جاگ جایا کرتا تھا، اور اس نے جاگتے ہی غصے سے ہادیہ کے بالوں کو پشت سے جکڑا تو وہ تکلیف سے کرا بھر کر رہ گئی، لیکن اب سہمی ہوئی نہیں تھی۔ ہاشم کا ایک عمل اس کا ڈر اور خوف بے نیازی میں بدل گیا تھا۔ وہ اس سے برا ہادیہ کے ساتھ بھلا کیا کر سکتا تھا کہ وہ اس کو اپنے نکاح میں ہونے کے باوجود زبردستی اس کی مرضی جانے بنا اس سے تعلق بنا گیا تھا۔ ہاشم کے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہادیہ نے اپنے بال آزاد کروانے چاہے تھے۔ تم اپنا منحوس وجود لیے میرے سر پر کیوں سوار ہو؟ ابھی تک دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر اب مجھے تمہاری آواز سنائی دی تو باہر اپنے کتوں کے آگے ڈال دوں گا، سمجھی؟ غصے سے ہراتے ہاشم نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ زمین پر ڈھہ سی گئی تھی۔ پھر اپنے نڈھال وجود کو بمشکل گھسیٹتے وہ واش روم میں جا بند ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس ٹھنڈ میں آج ہی جان سے چلی جائے گی۔ وہ بے شک ان پہاڑوں کے دنیا میں رہتے بڑی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہاں کا موسم اس کی نازک مزاج طبیعت پر جلد ہی اثر انداز ہو جایا کرتا تھا۔ صبح ہونے پر ہاشم اٹھا تو ہادیہ 2 سیٹر صوفے پر ہی سکڑی سمٹی سی لیٹی شاید سوئی ہوئی تھی۔ وہ اسے اکثر نظر انداز کرتا واش روم میں فریش ہوتا باہر چلا گیا۔ ناشتے کے بعد 1-2 ضروری کام نپٹا کر ہاشم کا ارادہ ہادیہ کو لے کر گھر جانے کا تھا، کیونکہ گھر سے بار بار اس کے بابا حیدر ملک فون پر فون کر رہے تھے، لیکن وہ آگے سے بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ان تک اس کے نکاح کی خبر پہنچ گئی ہوگی اور وہ اس پر اب بس بھڑکیں گے۔ حیدر ملک ایک اچھے انسان تھے، وہ بھی اپنے بیٹے کے قتل کے بدلے میں قاتل کے گھرانے سے لڑکی لینے کے حق میں نہیں تھے، لیکن ہاشم ضد کا پکا اپنی منمانی کر کے رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی ہاشم فارم ہاؤس میں داخل ہوا، ملازمہ نے آ کر بتایا کہ ہادیہ کو بہت تیز بخار ہے، جس کی وجہ سے وہ ہوش میں بھی نہیں رہی، اسے ٹھنڈ لگ چکی تھی۔ ہاشم کو یہ بس ہادیہ کے خود کو اس سے بچانے کے بہانے لگے تھے۔ وہ ملازمہ کے ساتھ کمرے میں آیا تو ہادیہ بیڈ پر کمبل میں دبکی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اس کا لال پڑتا چہرہ اس کے بخار میں ہونے کی علامت تھا، لیکن ہاشم نے تو جیسے خود پر سختی سے بے حسی کا خول چڑھا لیا ہوا تھا۔ وہ ملازمہ کے بتانے کے باوجود کہ ہادیہ ہوش میں نہیں ہے، اس کے پاس جاتا، اسے پکارنے کے ساتھ ساتھ اس کے گال پر 2 انگلیاں بجاتا اسے اٹھنے کا کہنے لگا، جس پر ملازمہ بس ہادیہ کی قسمت پر افسوس کر کے رہ گئی تھی۔ ہادیہ کہیں دور سے اپنے کانوں میں پڑتی آواز کی وجہ سے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایک بار آنکھیں کھولنے پر بس سامنے دھندلا سا ہاشم کا عکس دیکھتے
وہ دوبارہ غنودگی میں چلی گئی۔ ہاشم جو ذرا سا اس پر جھکا کھڑا تھا، اسے اب بخوبی ہادیہ سے تپش پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی، جس پر وہ غصے سے سر جھٹکتا پیچھے ہوا اور ملازمہ کو حکم دیتا باہر چلا گیا تھا، اسے ہوش میں لا کر جلدی کچھ کھانے کو دینے کے بعد میڈیسن دو، کچھ گھنٹوں تک یہ بس چلنے کے قابل ہو جائے۔ میں اسے ایسے ہی اتنی آسانی سے مرنے نہیں دے سکتا، مجھے اس کے گھر والوں کو لمحہ لمحہ اس کی کمی کا احساس کرانا ہے۔ ہاشم کے حکم پر ملازمہ بھی اس کی تکلیف میں باہر بڑھی تاکہ ہادیہ کے لیے کھانا اور دوا لا سکے۔ ہادیہ کی جیسے ہی شام تک کچھ طبیعت سنبھلی، ملازمہ اس کے پاس ہاشم کا پیغام پہنچا گئی تھی کہ وہ اسے جلد از جلد باہر بلا رہا ہے۔ کھڑے ہونے پر ہادیہ کا سر چکرایا تو اس نے بڑی مشکل سے بیڈ کی بیگ کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا تھا، اور پھر ہمت کرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے سے نکلتے ہاشم کے پاس آئی تھی۔ اس کے خود کے کچھ فاصلے پر آ کر رکنے پر ہاشم نے نظر ہٹاتے اس کی طرف دیکھا تھا، جو سپاٹ پن کے ساتھ لب پھینچے ہوئے تھی۔ چہرے کی شادابی بخار نے بہت حد تک ختم کر دی تھی، بلکہ 1-1.5 دن میں ہی کملا کر رہ گئی تھی۔ اس وقت وہ نہ تو رو رہی تھی اور نہ ہی ڈری ہوئی معلوم ہو رہی تھی، بس ساکت سی ایک روبوٹ کی طرح دونوں ہاتھوں کو آپس میں الجھائے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ایک نظر میں ہی اس کا جائزہ لیتے ہاشم جلد اسے اپنی نظر ہٹا گیا، کیونکہ جب جب وہ اسے دیکھتا تھا اس کی کیفیت اس کے جذبات بدلنے لگتے تھے۔ اسی لیے اب وہ مزید خود کو الجھانے کے بجائے جلدی سے کھڑا ہوتا، ہادیہ کو اپنے پیچھے آنے کا کہتے آگے بڑھا تھا۔ گھر پہنچنے پر ہاشم کو سب لاؤنج میں بیٹھے نظر آئے تو سیدھا ان کی طرف آیا۔ ہادیہ خود پر اوڑھی شال کو دونوں ہاتھوں سے جکڑتی ہاشم کے پیچھے چل رہی تھی۔ اپنے ساتھ روا رکھا ہاشم کا سلوک اسے اس کے گھر والوں سے بھی کوئی اچھی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک خون بہا کے طور پر ان کے بیٹے کے نکاح میں تھی، اور ہادیہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو اچھی طرح جانتی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھے ہاشم کے ماں باپ کو دیکھتے ہادیہ پر خوف سے لرزہ سا طاری ہوا۔ کچھ اس کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی کہ اسے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی پوری ہمت سے خود پر قابو پا رہی تھی۔ مرنے والا ہاشم کا بڑا بھائی تھا تو سامنے بیٹھی بزرگ ہستیوں کا بیٹا، جو ان کا سہارا بنتے بنتے مٹی تلے جا سویا تھا۔ ان پر ٹوٹی قیامت کا احساس ہادیہ کو ہونے لگا تھا۔ السلام علیکم، ہاشم نے عام سے انداز میں سلام کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آگے سے سلام کا جواب ملنے کی بجائے دونوں طرف سے ہاشم کو غصے سے بھری نظریں ملی تھیں، جن پر ہاشم بس لاپرواہی سے سر جھٹک گیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ حیدر ملک اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس کے سامنے آئے۔ مہناز بیگم کچھ آپ دیدہ ہوتی باپ بیٹے کو یوں آمنے سامنے کھڑا ہوتے دیکھنے لگی۔ بابا، آپ سب کچھ پہلے سے ہی جان چکے ہیں، اگر میرے منہ سے سن کر تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں۔ خان حویلی والے میری بات شرافت سے مان نہیں رہے تھے، تو میں نے کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے اپنے طریقے سے ان کی بیٹی سے نکاح کرتے انہیں اسی تکلیف سے دوچار کیا ہے جس سے ہم گزرے ہیں۔ ہاشم گہری سنجیدگی سے جواب دیتا انہیں نفی میں سر ہلانے پر مجبور کر گیا۔ کیا فائدہ تمہارا اتنا پڑھے لکھے ہونے کا، جب تمہیں اپنے مرے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایک لڑکی کا سہارا لینا پڑا؟ حیدر ملک کی آواز میں تعصب تھا۔ یہ لڑکی مرتضی خان کی بہن ہے، اس کے دکھ درد کا احساس مرتضی خان کو پل پل کرواتے اس کا جینا مشکل کر دوں گا۔ ہاشم نے تنفر سے کہنے پر حیدر ملک نے ایک نظر پیچھے کھڑی ہادیہ پر ڈالی، جس کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا بیٹا اب تک اسے اپنے عتاب کا نشانہ بنا چکا ہے۔ جو بھی ہے، یہ لڑکی بے قصور ہے۔ ہمیں سکون تب ملتا جب اس کے بھائی کو تم ہمارے سامنے لا کھڑا کرتے۔ حیدر ملک غصے سے بولے تھے، جبکہ ان کی بات پر ہادیہ کا ننھا سا دل اپنے بھائی کے لیے ان کے خیالات سنتے کانپا تھا۔ ان کا بیٹا اس کے بھائی کے جرم میں ہادیہ کی زندگی کو تو تلپٹ کر چکا تھا،
اس کی زندگی تو اجڑ ہی گئی تھی، تو وہ اپنے بھائی پر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتی تھی۔ نہیں نہیں، میرے بھائی کو کچھ مت کہیے گا، جو کہنا ہے مجھے کہہ لیں، میں اف تک نہیں کروں گی۔ اب ان کی زندگی بخش دیں کہ ان کی زندگی کے بدلے میں یہاں کھڑی ہوں۔ چاہیں تو ابھی جان سے مار دیں یا پھر آہستہ آہستہ اپنا غصہ نکالتے میری سانسیں بند کر دیجیے گا۔ ہادیہ جو پہلے ایسے کھڑی تھی جیسے وہ دونوں باپ بیٹا کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہوں، اب اپنے بھائی پر بات آنے پر وہ تڑپتے ہوئے ہاشم کے آگے آتی حیدر ملک کے سامنے ہاتھ باندھ کر التجا کرنے لگی۔ اس کی اپنے بھائی کے لیے اتنی تڑپ دیکھ کر ہاشم نے نخوت سے اسے دیکھا اور پھر ہاتھ پکڑتے جھٹکے سے پیچھے کیا تھا، جس سے ہادیہ کی شال سر سے سرکتی کندھوں پر جھولنے لگی۔ وہ روتی بلکتی خود سے لاپرواہ ہوئی تھی۔ حیدر ملک ہادیہ کی بات کی طرف توجہ دیے بغیر وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے وہاں سے جاتے ہاشم اپنی ماں کی طرف بڑھتے ان سے پیار لینے کے لیے اپنا سر جھکا گیا تو وہ اس کے سر پر دونوں ہاتھ پھیرتی پیار سے اس کا ماتھا چوم گئی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی بھی بات کیے بغیر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں جان، کیا آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا آپ کو اس لڑکی کا بھائی چاہیے تاکہ اپنے بیٹے کا بدلہ لے سکے؟ ہاشم نے ان کے ناراض سے چہرے کو تکا تھا۔ میں کچھ نہیں چاہتی میرا بچہ، میں اب بس تمہاری سلامتی چاہتی ہوں۔ میرا حاکم اب کسی صورت واپس نہیں آ سکتا، تو مجھے کسی کی بہن، بیٹی یا بیٹے کی جان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جس پر ہاشم نے 2 انگلیوں سے اپنا ماتھا سہلایا، پھر پلٹتے ہادیہ کی طرف دیکھا جو دوپٹہ سر سے ڈھلکائے رونے میں مصروف تھی۔ ہاشم کو نہ جانے کیوں اس کی یہ لاپرواہی بہت ناگوار گزری تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھتے کسی مرد ملازم کو نہ دیکھتے گہری سانس بھری اور پھر وہ پل میں اس کے سر پر پہنچتے دھاڑا تھا۔ یہ اتنی بڑی شال تم نے سر کو ڈھانپنے کی بجائے گلے میں لٹکانے کے لیے خود پر سجائی ہے۔ ایک دم ہاشم کی بھاری آواز سنتے ہادیہ ہڑبڑائی تھی، کچھ بولے بغیر وہ شال کو کھینچتی سر پر کر گئی تھی۔ گڈ، آئندہ یہ مجھے تمہارے سر سے الگ ہوئی نظر آئی تو اسے ہی تمہارے گلے کا پٹا بناتے تمہاری گردن دبا دوں گا۔ ہادیہ کو تنبیہ کرتے ہاشم نے ملازمہ کو اونچی آواز میں پکارا تھا، آبدہ، آبدہ۔ جی صاحب جی۔ وہ بوتل کے جن کی طرح سامنے آئی۔ اسے کچن میں لے جاؤ اور آج سے کچن کی ساری ذمہ داری اس کی، بلکہ اس کا بستر بھی کچن میں ہی لگے گا، سمجھی؟ مجھے کوئی کوتاہی نہیں چاہیے۔ ہاشم حکم صادر کرتے اس کی حالت اور طبیعت کا خیال کیے بغیر وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا، جبکہ ہادیہ کے اس حکم پر 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ جو کھڑی مشکل سے تھی، کچن میں کام کرتے تو اس کو بے ہوش ہی ہونا تھا، لیکن ہادیہ کی قسمت اچھی تھی کہ کچن صاف ستھرا پڑا تھا کہ گھر والے دوپہر کے وقت اچھے سے کھانا کھانے کے بعد رات کو بس کچھ ہلکا پھلکا یا پھر چائے قہوہ وغیرہ لیتے تھے۔ ہادیہ کچن میں پڑی کرسی پر بیٹھتی خالی خالی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی، جو آگے آنے والے دنوں کے لیے اس کی جائے پناہ ہونے والا تھا۔ ہاشم کے کمرے میں اس کے نزدیک رہنے سے زیادہ اچھا اسے کچن میں رہنا منظور تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہر چیز سے نظر ہٹتی اپنی گود میں دھرے ہاتھوں پر گئی، جن کو کھولتے وہ اپنی کوری ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی، جن ہاتھوں میں کل تک بس کورس کی کتابیں تھیں، اب اچانک سے بدلتی قسمت ان سے کیا کروانے والی تھی۔ ہادیہ سر جھکائے ساکت سی بیٹھی تھی جب کوئی لڑکا دندناتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ ہادیہ نے ہوش میں آتے جلدی سے چادر سے چہرہ ڈھکا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ ہادیہ کے چہرے کی ایک جھلک دیکھ چکا تھا اور اب اپنے کچن میں آنے کا مقصد بھولتا ہادیہ کو دیکھنے میں مگن ہوا۔ اس کی عجیب برا محسوس کرواتی نظروں سے ہادیہ کو غصہ آیا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟
ہادیہ بیٹھے سے کھڑی ہوتی سخت لہجے میں بولی، ہاں، تم نے جو اپنے چاند سے چہرے پر پردہ گرا لیا ہے اسے ہٹاؤ نا، تاکہ میں خدا کے بنائے شاہکار کی دل کھول کر تعریف کر سکوں۔ لڑکے کا لہجہ سراسر لوفرانہ تھا۔ ہادیہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی اور نہ ہی اس کی گھٹیا بات پر کچھ بول پائی، بس اپنی بے بسی پر اللہ سے کچن میں کسی کے آنے کی دعا کرنے لگی تھی۔ ہادیہ کی دعا قبول ہوئی اور کوئی لڑکی خود کو بڑی سی سفید چادر میں چھپائے کچن میں آئی۔ ہادیہ اس لڑکی کو دیکھتے کچھ دیر کے لیے مبہوت ہوئی تھی کہ اس لڑکی کے چہرے پر ایک الگ سا نور تھا۔ چہرہ سوگواریت لیے ہوئے بھی کافی پرکشش تھا۔ سفید لباس اور سفید چادر میں وہ کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ خاور، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ لڑکی کون ہو تم؟ ایک ساتھ دونوں سے مخاطب ہوتی وہ حاکم کی بیوہ فاطمہ تھی۔ میں بس چائے کا کہنے آیا تھا۔ خاور کے جواب دینے پر وہ ہادیہ کی طرف متوجہ ہوئی، جو اپنے لب تر کرتی سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے بارے میں کیا بتائے، کیونکہ کوئی بھی حوالہ شاید سامنے موجود لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ مجھے ہاشم لائے ہیں، اپنا ادھورا سا تعارف کراتی جیسے انہیں ساری بات سمجھا گئی تھی۔ اس کے بتانے پر فاطمہ بس لب بھینچ گئی، جبکہ خاور کی آنکھیں کچھ سوچ کر چمکی تھیں۔ یعنی ہمارے دشمنوں کی بیٹی، اس قاتل کی بہن جس کی وجہ سے میری بہن کا ہنستا بھنستا گھر اجڑ گیا۔ خاور کے چبا چبا کر بولنے سے ہادیہ کا سر جھکا تھا۔ خاور، تم جاؤ یہاں سے، میں خود تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ فاطمہ کے سختی سے کہنے پر وہ ایک چپتی نظر ہادیہ پر ڈال کر وہاں سے گیا تھا۔ فاطمہ بغیر ہادیہ کی طرف دیکھے اور کوئی بات کیے چائے بنانے لگی تھی، جس پر ہادیہ ہاتھوں کو مسلتی بے مقصد سی کھڑی رہی۔ کچن کے ٹھنڈے فرش پر ایک پتلا سا گدا بچھائے اور خستہ حال سی رضائی لیے سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ کچن کا دروازہ بند کرنا چاہتی تھی، لیکن عابدہ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا کہ رات کوئی بھی کچن میں کسی کام کے لیے آ سکتا ہے تو کنڈی لگانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہادیہ کو خاور کی آخری نظر یاد آتی اس کا سکون برباد کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہادیہ کی آنکھ ابھی لگی ہی تھی جب اسے اپنے چہرے پر کچھ رینگتا محسوس ہوا۔ پہلے نیند میں ہی اس نے اس رینگتی چیز کو پرے ہٹانا چاہا، لیکن مسلسل اپنے چہرے پر کسی چیز کی حرکت کرنے پر اس کی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن آنکھوں کے کھلتے ہی اپنے نزدیک بیٹھے خاور اور اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہادیہ کی جان نکلی تھی، جس پر حسب توقع ہادیہ اس برے طریقے سے چیخی کہ خاور کو اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ ہاشم جو سونے کے لیے لیٹا تھا لیکن شدید بے چینی محسوس کرتا وہ کمرے سے نکل آیا۔ ارادہ لان میں جا کر چہل قدمی کرنے کا تھا، لیکن پہلی ہی سیڑھی پر اس کے کانوں میں ہادیہ کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگتے قدموں سے کچن کی طرف بھاگا تھا۔ یہاں ہادیہ ڈری سہمی سی شیلف سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، جبکہ خاور اس کے سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ ہاشم پل میں معاملہ سمجھتا خاور کو گریبان سے پکڑتے اس کی گال پر زور سے مکہ جڑ گیا۔ ہاشم بھائی، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں، یہ لڑکی خود مجھے اپنے پاس آنے کا کہہ رہی تھی، ورغلا رہی تھی مجھے۔ خاور مزید مار سے بچنے کے لیے ہادیہ پر الزام لگانے لگا۔ اس کی بات پر ہادیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ سراسیما ہوتی ہاشم کی طرف دیکھتے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ کس جگہ کھڑی ہوئی تھی کہ یہاں اس کی عزت، اس کا کردار محفوظ نہیں تھا۔ ہاشم نے خاور کو غصے اور نفرت سے کچن سے باہر دھکا دیا تو وہ زمین پر گرتے گرتے بچا تھا، لیکن پھر جان بچ جانے پر جلدی سے وہاں سے بھاگتے اپنے کمرے میں جا کر سانس لیا۔ ہاشم چہرے پر کڑے تیور لیے خاور کو وہاں سے جاتے جانچ رہا تھا جب اسے کچن میں دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے پلٹا تھا،
لیکن تب تک ہادیہ اپنے ہوش و حواس کھوتے زمین بوس ہو چکی تھی، جس پر ہاشم فکر و پریشانی لیے اس کے نزدیک آتا، اسے اپنی باہوں میں بھرتے زمین سے اٹھاتے اٹھ کھڑا ہوا اور ہادیہ کو اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ ہادیہ کا جسم سرد سا تھا۔ ہاشم نے اسے بیڈ پر لیٹاتے اچھے سے اپنا کمبل اوڑھا دیا تھا اور پھر خود بھی ایک تھکاوٹ زدہ سانس بھرتے وہیں ہادیہ کے نزدیک بیٹھتے نظریں ہادیہ کے چہرے کی طرف ٹکا گیا۔ یادداشت میں ماضی کی جھلکیاں چلنے لگی تھیں، جب وہ پڑھائی کے لیے باہر کے ملک جانے سے پہلے ویسے ہی چہل قدمی کے لیے گھر سے نکلا تھا اور چلتے چلتے کافی دور نکل آیا تھا۔ یہاں اس نے ایک ہنستی کھلکھلاتی چڑیوں کی طرح چہچہاتی لڑکی دیکھی تھی اور وہ اس لڑکی سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ وہ اس کی ہر ایک ادا پر مر مٹا تھا۔ پھر اس لڑکی کے علم میں لائے بغیر وہ اس کا پیچھا کرتے اس کے گھر تک جا پہنچا۔ تب اسے پتا چلا کہ یہ لڑکی خان حویلی سے ہے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہادیہ خان ہی تھی۔ وہ اس وقت اپنی محبت کو اللہ کی حفاظت میں دیتا اگلے دن ملک سے چلا گیا تھا، لیکن وہ وہاں 2 سال گزارنے کے باوجود ہادیہ کو بھولا نہیں تھا، بلکہ پل پل اسے یاد کرتے اپنی محبت کو پروان چڑھا رہا تھا۔ لیکن 2 سال بعد واپس آتے ہی بھائی کی موت اسے گہرے صدمے میں مبتلا کر گئی تھی۔ تب وہ اپنی محبت کو بھولتے کسی بھی طرح خان حویلی والوں کی بیٹی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دل میں کہیں یہ تھا کہ کیا پتہ وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ ہادیہ نہ ہو، کیونکہ خان حویلی میں 2 بھائی اور ان کے بچے ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ نکاح کے بعد ایک نظر ہادیہ کو دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گیا تھا۔ لمحہ بھر کو دل نرم پڑا، لیکن وہ خود کی محبت کو پسے پش ڈالتے، بس اپنے جوان مرے ہوئے بھائی اور اس کی بیوہ کو یاد رکھتے۔ ہادیہ کے ساتھ سب کرتا چلا گیا اور وہ تب سے سکون میں نہیں تھا۔ دل و دماغ میں جنگ سی چھڑی ہوئی تھی جو اسے کچھ بھی اچھا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہادیہ کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور وہ ہوش میں آنے لگی۔ ہوش میں آتے سامنے ہاشم کو دیکھتے وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے، اسے خود کے سچے اور خاور کے جھوٹے ہونے کا یقین دلانے لگی۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی جس سے اس کی اندرونی حالت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ چپ کر کے سو جاؤ، ہاشم سپاٹ پن سے بولتا بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹتے آنکھیں بند کر گیا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خود کو ہاشم کے کمرے سے زیادہ کچن میں محفوظ سمجھ رہی تھی، اب خود کو ہاشم کے کمرے میں پا کر ایک گہری سانس بھرتے وہ بھی لیٹتے ایک نظر ہاشم کی پشت کو دیکھتے آنکھیں بند کر گئی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اب پرسکون سی نیند سو چکے تھے۔ اگلی صبح ہاشم نے اپنے بابا سے کہتے اپنی بھابھی اور خاور کو حیدر ملک سے بات کرتے ان کے گھر روانہ کر چکا تھا۔ حیدر ملک جو پہلے عدت پوری ہونے پر فاطمہ اور ہاشم کے نکاح کا ارادہ رکھتے تھے، اب ہاشم کے ہادیہ سے نکاح کر لینے پر خاموش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہاشم ایک اور بڑا فیصلہ کرتے، اپنے بھائی کے قتل کا کیس پولیس کے حوالے کر گیا، ورنہ ان کے ہاں سارے معاملات پنچایت میں نپٹائے جاتے تھے۔ ہاشم جانتا تھا اس پر ارد گرد کے لوگ اس کی سرداری پر سوال اٹھائیں گے، لیکن وہ اب سب کی سوچ بدلنے کے ارادے سے آگے بڑھا تھا۔ ویسے مرتضیٰ خان کی طرف سے بھی کئی بار یہ التجا آ چکی تھی، جس پر وہ سب کچھ اللہ پر چھوڑتے پولیس کے ساتھ اس جنگل میں آیا۔ یہاں پر اس کا بھائی شکار کھیلنے آیا تھا اور مرتضیٰ خان کی گولی کا نشانہ بنتے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ پولیس اپنا کام کر رہی تھی تو ہاشم بھی باریک بینی سے ہر طرف کا جائزہ لیتے ایک دم جھکا، کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے ایک سخت سی لوہے کی چیز آئی تھی۔ ہاشم وہ چیز پکڑتا اپنے سامنے کر گیا۔ وہ کسی بندوق کی گولی کا خول تھا جسے اس نے پولیس کے حوالے کرتے ساتھ وہ گولی کا خول پکڑایا جو اس کے بھائی کے سینے میں لگی تھی اور ڈاکٹر نے نکال کر ہاشم کو دے دی تھی۔ 1-2 ماہ میں پولیس نے جو شواہد ہاشم کے سامنے رکھے ان کو دیکھتے ہاشم بے یقین سا رہ گیا۔
हातिम मलिक खुद ही अपनी गोली का शिकार हुआ था कि बंदूक में किसी खराबी के बायस शायद वो उसे चेक करता। अनजाने में उसका मुंह अपनी तरफ कर चुका था और ट्रिगर दबाने पर खुद ही जान से हाथ धो बैठा। और उसी वक्त इत्तफाकन नज़दीक ही मौजूद मुर्तज़ा खान ने भी गोली चलाई थी, जिसके बाद किसी इंसान के कराहने की आवाज़ पर वो चौंका था और इधर उधर देखते हाकिम के पास आ पहुंचा था, जो ज़मीन पर ढेर हुआ पड़ा था। मुर्तज़ा खान शशदर रह गया था कि उसकी बंदूक से निकली गोली आखिर हाकिम को कैसे लगी, क्योंकि उसका निशाना तो उससे थोड़ा हट कर था। मुर्तज़ा खान ने वहां से भागने के बजाय हाकिम को उठाए हॉस्पिटल पहुंचाया। यहाँ वो मरते मुर्तज़ा खान को मुसीबत में डाल गया। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। सारा मामला हादिया को सुनाते अब हाशिम मलिक उसके सामने तेज तेज धड़कते दिल के साथ सर झुकाए बैठा था। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। शायद यही मोहब्बत थी कि मैं तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने के बजाय तुमसे निकाह के बाद जल्द ही अल्लाह ने मेरे दिमाग को उस तरफ मोड़ दिया। शायद अल्लाह भी किसी बेगुनाह को मेरे हाथों सजा नहीं दिलवाना चाहते थे। हाशिम की मोहब्बत वाली बात पर हादिया ने बगौर उसे तका। वो निकाह की रात के बाद दोबारा उसके नज़दीक नहीं आया था। वो दोनों एक ही कमरे में रह रहे थे। हाशिम ने बाद में कोई सख्ती उसके साथ नहीं की थी। वो बस दिन रात खुद को मसरूफ कर गया था। अब मैं चाहूं भी तो यहां से नहीं जा सकती, हादिया ने नरम लहजे में कहा तो हाशिम चौंका था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मुझे हमेशा के लिए आपसे बांध दिया है। मैं वो, हादिया कुछ बोलते बोलते झिझकी, चेहरा सुर्ख पड़ा था और नजरें झुकी थीं। वो मैं क्या? हाशिम बेकरारी से बोला। आप बाबा बनने वाले हैं हाशिम, और मैं मामा। हादिया के मुंह से निकले अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता हाशिम को समझ आए तो वो पुरजोश सा कह कहा लगाते हादिया को अपने सीने से लगाते बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा कर गया। उसी की बदौलत हादिया अब हमेशा उसकी ज़िंदगी में रहने वाली थी। थैंक यू सो मच हादिया। मैं सुबह से ही पूरे गांव में मुर्तज़ा के बेगुनाह होने की खबर पहुंचा दूंगा और तुम दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हो। तुम्हें तुम्हारे घर वालों से भी मिलवाने ले जाऊंगा। हाशिम उसे अपने सीने में भेंचे अपने अगले प्रोग्राम बताता हादिया को पुरसकून कर गया था। उसके बाद उनकी जिंदगी नॉर्मल होती चली गई। हाशिम हादिया को पाकर खुश था तो हादिया भी उसकी संगत में अब पहले जैसी होती, हंसने खिलखिलाने लगी थी।